ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی جاری مانسون اجلاس کے چوتھے ہفتے کی شروعات زوردار ہنگامہ آرائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین نے دونوں ایوانوں میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی ووٹ چوری پر زبردست ہنگامہ کیا۔ دوسری جانب برسر اقتدار طبقے نے بھی عزم کر رکھا تھا کہ ایک ہی روز میں تمام زیر التوا بل پاس کروا لینا ہے۔ اپوزیشن کی زوردار ہنگامہ آرائی کے دوران 11 اگست کو لوک سبھا سے 4 اور راجیہ سبھا سے 5 بل پاس ہو چکے ہیں۔ ان میں انکم ٹیکسز بل، ٹیکسیشن لا بل سے لے کر منی پور بجٹ، منی پور جی ایس ٹی بل جیسے اہم بل شامل ہیں۔ کچھ بلوں پر مختصر بحث ہوئی تو کچھ بغیر بحث کے ہی پاس ہو گئے۔ اتر پردیش اسمبلی میں اراکین اسمبلی کو ٹیکنیکی طور پر مضبوط بنانے کے مقصد سے مصنوعی ذہانت کو لے کر ایک اسپیشل سیشن منعقد کیا گیا۔ اس دوران عوامی نمائندوں کو بااختیار بنانے اور یہ آئی کے ذریعے کمیونیکیشن کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسمبلی میں منعقد اس پروگرام کو آئی ٹی ایکسپرٹ ہرشت اور آشوتوش تیواری نے آپریٹ کیا۔ اسپیکر ستیش مہانا، اپوزیشن لیڈر ماتا پرساد پانڈے، پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے اراکین نے اس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ستیش مہانا نے کہا کہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، لیکن بزرگوں کے نظریات اور رہنمائی ہمیشہ صحیح سمت دیتی ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی ووٹ چوری کے خلاف لگاتار الیکشن کمیشن اور مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج ان کی قیادت میں انڈیا بلاک میں شامل پارٹیوں کے اراکین نے پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن دفتر کی طرف مارچ کیا، لیکن انتظامیہ نے انہیں وہاں پہنچنے نہیں دیا۔ دہلی پولیس نے راہل گاندھی سمیت سبھی اراکین پارلیمنٹ کو حراست میں لے لیا اور پھر کچھ دیر بعد چھوڑ بھی دیا۔ اب راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے خلاف تحریک میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے انڈیا بلاک کے ساتھیوں کو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یوکرین میں صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کے روز ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں لیڈران کے درمیان یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب کچھ دنوں بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات سے لوگوں نے بہت امیدیں باندھ رکھی ہیں کیونکہ دونوں لیڈران روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں 5 اراکین اسمبلی کو نامزد کیے جانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے پیر کو کہا کہ انتخاب کرانے کے بعد جموں کشمیر میں 5 اراکین اسمبلی کو نامزد کرنے کا فیصلہ جمہوری اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک میں کہیں اور مرکزی حکومت عوام کے مینڈیٹ کو درکنار کر اراکین اسمبلی کو منمانے طور سے منتخب نہیں کرتی۔ طویل عرصے سے نبردآزما واحد مسلم اکثریتی علاقے میں قدم حکمرانی سے زیادہ کنٹرول جیسا محسوس ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف مظاہرہ کرے اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کو دہلی پولیس نے حراست میں لیا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن کی 300 سے زائد اراکین نے پارلیمنٹ و دیگر لیڈران نے الیکشن کمیشن کے دفتر کی جانب شروع ہوئے مارچ میں حصہ لیا، لیکن انہیں راستے میں ہی دہلی پولیس نے روک لیا۔ جب کئی لیڈران کو پولیس نے بس میں بٹھایا تو اچانک ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ محبوبہ مفتی بے ہوش ہو گئی۔ کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں راہل گاندھی اور کچھ دیگر اراکین پارلیمنٹ محبوبہ مفتی کو سنبھالتے نظر آئے ہیں۔ راہل گاندھی نے محبوبہ کو پانی بھی پلایا اور کچھ دیر بعد دھیرے دھیرے محبوبہ کی حالت بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بہار میں اسی سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اس کو لے کر ریاست سیاسی ماحول کافی گرم ہے۔ اس درمیان انتخاب سے قبل بہار کے 5 قداور رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ نتیش حکومت نے نائب وزیر اعلیٰ سامراٹ چودھری، اپوزیشن رہنما تیجسوی یادو سمیت 5 رہنماؤں کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیجسوی و سامراٹ کے علاوہ جن دیگر رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ان میں پورنیا سے ایم پی راجیش رنجن اور پپو یادو، ارریا کے ایم پی پردیپ کمار اور باڑ کے ایم ایل اے گیانندر سنگھ گیانو یعنی جنتا دل یو کونسلر نیرج کمار سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔
आवारा कुत्तों के मसले से दो चार दिल्ली एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा हुक्म दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 8 हफ्ते के अंदर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने भी कहा कि इन कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। तैयारों में टेक्निकी खराबी और दीगर वजूहात से फ़िज़ाई सफ़र में हो रही परेशानी का दौर जारी है। अब एयर इंडिया की तैयारा ये-12455 को टेक्निक खराबी और रास्ते में नासाजगार मौसम की वजह से चेन्नई डाइवर्ट करना पड़ा। तैयारा महफूज तौर पर चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां उसकी ज़रूरी जांच की गई। ख़ास बात है कि इस फ्लाइट में 5 अरकान पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल, कोडाकनाल सुरेश, अड्डूर प्रकाश, के राधाकृष्णन और रॉबर्ट बोरोस वगैरह दिल्ली जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 25 साल बाद इंतखाब होने जा रहा है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की 2 सीनियर लीडर आमने सामने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 12 अगस्त को वोटिंग होगी, जो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ओहदे के मनसब सदर होते हैं और फिलहाल ये ओहदा ओम बिरला के पास है। शिवसेना ग्रुप की रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने इतवार को एक बड़ा इंकशाफ करते हुए दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल 2 अफराद ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और 60 से 65 मुश्किल असेंबली नशिस्तों पर ईवीएम के जरिए जीत यकीनी बनाने की पेशकश की थी। इनके मुताबिक वही अफराद थे जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी उद्धव ठाकरे से राब्ता किया था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद असद मोइन ने कहा कि अगर हम इस मुल्क में बाइज़्ज़त ज़िंदगी चाहते हैं तो कुर्बानी देनी होगी। आज़ादी की आवाज़ हिंदुस्तान के वरसे का जश्न के उन्वान से जैतून सिग्नेचर नौगंबाकुम चेन्नई में मुनक़िद अज़ीमुश्शान इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी महज इत्तेफाक से नहीं मिली, बल्कि एक सदी से ज़ायद की मुसलसल जद्दोजहद और अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। तारीख़ गवाह है कि जो कौम अपनी शनाख्त, तहज़ीब और मज़हब के साथ ज़िंदा रहना चाहती है उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आज हम कुर्बानी से गुरेज करेंगे तो आने वाली नस्लों को इससे कहीं बड़ी कुर्बानियाँ देनी होंगी। इस अहम इजलास में जुनूबी हिंद के नामवर वकला, दानिश्वरान, जमीयत से वाबस्ता कारकुनान कसीर तादाद में शरीक हुए। इजलास की निज़ामत हाजी हसन अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तमिलनाडु ने की, जबकि सदर जमीयत उलमा हिंद के खिताब का खुलासा तमिल ज़बान में मौलाना मंसूर काशिफ़ी ने पेश किया। नागपुर से एक दिल दहला देने वाली वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें एक शख्स को अपनी बीवी की लाश मोटरसाइकिल पर बांधकर ले जाते हुए देखा गया है। ये वाक़या इतवार के रोज़ दोपहर 12 बजे नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर मोरफाता इलाके में पेश आया, जो देवलापुर पुलिस के दायरे इख्तियार में आता है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया की शनाख्त 11 से अमित यादव के नाम से हुई, जो मौके पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर से हलाक हो गई। शाहिदीन का कहना है कि हादसे के बाद उनके शौहर अमित यादव ने बार बार राहगीरों से मदद की अपील की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं बढ़ा, तो उन्हें लाश को मोटरसाइकिल से बांधकर आगे बढ़ गए। नोएडा में एक शर्मनाक वाक़या सामने आया है, जहां एक डे केयर वर्कर पर 15 माह के बच्चे को ज़ख्मी करने, काटने का इल्ज़ाम लगाया है। ये सारा वाक़या सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद खातून को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि डे केयर वर्कर बच्चे को गोद में लिए घूम रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो बार बार बच्चे को ज़मीन पर मारती है। कैमरे में खातून बच्चे की पीठ थपथपाते भी देखा गया। यही नहीं, बच्चे पर काटने के निशानात भी पाए गए, जो उसके जिस्मानी नुकसान के सबूत हैं। इतवार की शाम तुर्की के मगरबी सूबे बालिकेसिरिया में 6.1 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया। मुल्क की डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:53 पर आया था। उसकी गहराई 11 किलोमीटर थी। जर्मन रिसर्च फॉर जियो साइंस ने इसकी शिद्दत 6.19 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। हमास और इसराइल के दरमियान जारी शदीद लड़ाई ख़त्म होने के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये तो कत्लेआम है, क्या लड़ाई कहें। अब इसराइली हुकूमत का गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा भी सामने आ चुका है। इसराइल हमास के दरमियान 22 महीने से जारी शदीद लड़ाई के दरमियान गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के नेतन्याहू के मंसूबे ने यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा में वसी पैमाने पर मुजाहिरे भड़का दिए हैं। गाज़ा में हमास के कब्ज़े में अभी भी मौजूद गैरकमालियों की रिहाई का मुतालबा उठाते हुए यरूशलेम में लोगों ने बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए। यरूशलेम के अलावा हाइफा और तेल अवीव में भी इसराइली हुकूमत की जंग की तोसी के मंसूबे के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा गया और हज़ारों लोग रास्तों पर उतरते हुए नजर आए। गाज़ा में फ़िलिस्तीन मुज़ाहमती सेक्युरिटी फोर्सेस ने काबिल इसराइल की इंतहाई ख़तरनाक खुफिया कार्रवाई को नाकाम बना दिया, जिसका मकसद तबाहशुदा बस्तियों में
جدید جاسوسی آلات نصب کرنا تھا۔ مزاحمتی سیکورٹی کے ذیلی پلیٹ فارم الحارث کے مطابق چھوٹی اسرائیلی ڈرون ہواما کواڈ کاپٹر کو ایسے گھر کے ملبے پر اڑایا گیا جو صہیونی درندگی کا نشانہ بن چکا تھا۔ اس ڈرون کے ساتھ ایک پتھر باندھا گیا تھا جس کے اندر نہایت جدید جاسوسی آلہ نصب تھا۔ اس آلے میں ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو سننے اور طویل فاصلے تک ڈیٹا منتقل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے آلات موجود تھے۔ آدھی رات کے بعد غازہ کی فضا ایک بار پھر صہیونی درندگی سے لرز اٹھی ہے، جب قابض اسرائیل کی جنگی طیاروں نے شہر کے جنوبی حصے پر شدید بمباری کی۔ اس وحشیانہ کارروائی میں دشمن کے طیاروں نے چند ہی منٹوں میں 20 سے زائد مہلک میزائل داغ کر جنوب میں موت اور تباہی کی خوفناک لہر دوڑا دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق بمباری المسلبہ اور دولہ کے علاقے سے لے کر مسجد علی کے اطراف مسجد جنوب کی سمت تک پھیلے وسیع علاقے پر کی گئی۔ زیادہ تر حملے شارع نمبر 8 کے علاقے پر مرکوز ہے، جہاں دھماکوں کی گھن گرج اور آگ کے شعلوں نے رات کو قیامت خیز منظر میں بدل دیا تھا اور ظالم صہیونی درندوں لگاتار ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں۔ جرمنی میں رائے عامہ کے تازہ جائزے میں حقیقت آشکار کر دی ہے کہ آدھے سے زیادہ جرمن عوام اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوراً ریاست فلسطین کو تسلیم کرے۔ یہ موقف ان کی حکومت کی سرکاری پالیسی کے برعکس ہے۔ اسی دوران جرمن چانسلر فریڈرش میرٹز نے اعلان کیا کہ قابض اسرائیل کو ایسا اسلحہ فراہم کرنے پر جزوی پابندی برقرار رکھی جائے گی جو غازہ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کے وحشی آبادکاروں نے اتوار کے روز شمالی غرب اردن میں ایک فلسطینی خاندان کو سنگین دھمکیوں کے ذریعے اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور پھر ان کی قیمتی املاک اور درختوں کو آگ کے شعلوں میں جھونک کر فرار ہو گئے درندے۔ عالمی فوجداری عدالت کو جنگی جرائم انسانیت کے خلاف جرائم میں مطلوب قابض اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس میں انتہائی ڈھٹائی بے شرمی کے ساتھ غازہ میں جاری نسل کشی اور بھوک کو یکسر جھٹلا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات